بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق اللہ العظیم۔ ابھی گزشتہ کل رجب کی 22 تاریخ تھی۔ رجب کی 22 تاریخ کو مسلمانوں کے جن گھروں میں سنتوں کا ماحول نہیں ہے اور بدعات اور خرافات کا ایک ماحول ہے، ایسے ماحول میں رجب کی 22 تاریخ کو رجب کے کنڈوں کی عید منائی جاتی ہے۔ گزشتہ بھی شاید آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ رجب کے کنڈوں کی عید دراصل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کی خوشی میں رافضیوں کی جانب سے جو روایتیں گھڑی گئی ہے ان روایتوں کی روشنی میں رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کی عیدوں کا پس منظر کیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ مظلوم شخصیت کیوں بنے کہ جن کی انتقال کی خبر کے بعد اپنے آپ کو مسلم قوم بولنے والوں میں کا ایک دھڑا جشن کے طور پر کنڈوں کی عید مناتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کا بنیادی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں وہی ہے جو قرآن نے ہم سب کو سکھایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 20 آیتیں صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے مشہور آیت قرآن مجید کی جو صحابہ کرام کی تعریف میں اتاری گئی ہے وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے۔ جس وقت یہ آیت روئے زمین پر نازل ہو رہی تھی، اس آیت کے پہلے مخاطب اور اس آیت کے اولین مصداق حضرات صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کر کر ان کو سامنے رکھ کر اللہ نے یوں فرمایا کہ تم سب سے بہترین لوگ ہو۔ تو صحابہ کرام کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ روئے زمین کی سب سے زیادہ پاکیزہ جماعت کا نام صحابہ کرام کی جماعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی چیزیں دی گئی ہے جو دوسرے پیغمبروں کو نہیں دی گئی، اور آپ نے یوں بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں پر نظر ڈالی تو کچھ انسانوں کو اللہ نے پیغمبری دینے کے لیے، نبوت دینے کے لیے چن لیا، اس سے انبیاء کرام کی جماعت تیار ہو گئی۔ اور انبیاء کرام کی جماعت پر اللہ نے جب نظر ڈالی تو ان میں جو سب سے زیادہ بزرگ ہستی تھی، جو سب سے زیادہ پاکیزہ نفس تھا، وہ میں تھا، تو اللہ نے مجھے پیغمبروں کا امام بنا لیا۔ پھر انبیاء کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں پر نظر ڈالی، جو انسان انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر تھے، اللہ نے ان کو میرا صحابی بنایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں، یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد
سب سے زیادہ بزرگ شخصیت، سب سے زیادہ پاکیزہ ہستی صحابہ کرام کی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یا ایک جگہ پر یوں بھی ہے کہ خیر امتی قرنی، کہ میری امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو میرا زمانہ دیکھنے والے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا صحابہ کرام نے، وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے پورے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے بابرکت تھے. تو صحابہ کرام کی جماعت کا ایک ایک آدمی قیامت تک آنے والے ہزاروں ولیوں سے بہتر. قیامت تک آنے والا چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا قطب کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ابدال کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا غوث کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے درجے کا ولی اللہ کیوں نہ کہلاتا ہو، ایسے ہزاروں پر ایک صحابی بھاری ہے. کیونکہ صحابی کے لیے ان کی سعادت مندی کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی، اور جسے اللہ کے نبی کی صحبت ملتی ہے اسی کو صحابی کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی صحبت سے صحابی بنتے ہیں. اور صحابہ کرام کے اندر بھی الگ الگ درجے کے، الگ الگ مرتبے کے صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام میں سب سے بزرگ شخصیت، سب سے بڑے مرتبے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے فیض نبوت سے فائدہ اٹھانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ چار صحابہ کرام جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسی ترتیب سے ان چاروں صحابہ کرام نے دنیا کو سنبھالا اور اپنے اپنے زمانے امارت میں، دور خلافت میں انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کے نظام کو پوری دنیا کے اندر برپا کرنے کی محنتیں کی. صحابہ کرام میں 10 صحابہ ایسے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ایک بیٹھک میں جنتی ہونے کی بشارت دی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ کہتے ہیں 10 کو عربی میں، 10 کے لیے یوز ہوتا ہے، اور مبشرہ کہتے ہیں وہ صحابہ جن کو بشارت دی گئی جنت کی. تو یہ عشرہ مبشرہ صحابہ. اس کے علاوہ صحابہ کرام میں 2 جماعتیں اور تھیں، ایک انصار صحابہ کرام کی تھی اور ایک مہاجرین صحابہ کرام کی تھی. مہاجرین جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا اور اللہ کے دین کے بنائے ہوئے مرکز مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، اور انصار وہ صحابہ تھے جنہوں نے مدینہ میں رہ کر باہر سے آنے والے صحابہ کرام کی مدد کی، ہر اعتبار سے ان کا سہارا بنے. تو اس طریقے سے پھر صحابہ کرام میں 2 جماعتیں بن گئی، ایک انصار صحابہ کرام کی جماعت اور ایک مہاجرین کی جماعت. اور جب مدینہ میں سارے صحابہ کرام تھے تو پھر ان صحابہ کرام میں بھی الگ الگ جماعتیں تھیں. الگ الگ صحابہ کو اللہ کے نبی نے ان کی صلاحیتیں، ان کی قابلیتیں اور ان کے اندر جو اسکلز موجود تھے، جو تجربات موجود تھے، اس سے اللہ کے نبی نے سب کو الگ الگ ڈیوائڈ کیا. کسی کو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے کے اندر کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا. ان کے اندر قابلیت تھی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی، لوگوں کو سنبھالنے کی، سسٹم کو چلانے کی، تو اللہ کے نبی نے انہیں گورنر بنا کر بھیجا. اور اپنی زندگی کے اندر کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ نے مجھے پہلے والوں کا بھی علم دیا اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا علم دیا. اور ہمارے نبی کو تکوینی طور پر کچھ چیزیں بتائی گئی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد کیا کیا ہوگا. اسی لیے آپ نے صحابہ کرام کی آئندہ آنے والے حالات میں کام آنے کی مناسبت سے تربیت بھی فرمائی. کچھ صحابہ کرام کو بعض میں آپ نے ٹرین کیا، جیسا سیدنا ایک صحابی ہے مشہور صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. تو
تو اللہ کے نبی کو وضو کی ضرورت محسوس ہوئی، تو دیکھا پیچھے کہ حضرت امیر معاویہ پانی کا ایک لوٹا لے کر ٹھہرے ہوئے، اور انہوں نے پانی پیش کیا اللہ کے نبی کو وضو بنانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی، اور دعا دیتے ہوئے فرمایا جب تم حکمران بنو، اللہ تعالیٰ جب تم کو پاور دے دے، تم اقتدار میں آ جاؤ، تم حاکم بنائے جاؤ، تم ذمہ دار بنائے جاؤ، تم گورنر بنائے جاؤ، تو جو نیک لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں نیکی کا برتاؤ کرنا، اور جو لوگ برے ہیں ان کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کرنا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے یہ فرمایا کہ تم حکمران بنو تو نیکوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ اور بروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، تو مجھے اسی دن یقین ہو گیا کہ ایک دن ضرور میں بادشاہ بنوں گا، ضرور میں حکمران بنوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے حالات کے پس منظر میں ہی ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی۔ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل بن قیس جب وہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو اونٹ پر بٹھایا اور مدینہ کے باہر تک ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے کر گئے، اور حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نصیحتیں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ معاذ تم جا رہے ہو، ممکن ہے کہ جب تم لوٹ کر واپس آؤ گے تو پھر مجھے دنیا میں نہیں پاؤ گے۔ آپ نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں اسی وقت بتا دیا۔ آپ نے فرمایا حضرت معاذ سے کہ معاذ تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں لوگوں کے جھگڑوں میں فیصلے کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے کہا کہ میں قرآن سے فیصلے کروں گا، اللہ نے قرآن میں جھگڑوں کا کیا حل بیان کیا اس سے کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اگر وہ مسئلے قرآن میں نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کی حدیثوں سے کروں گا، نبی کے طریقوں کو، نبی کی سنت کو، نبی کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ معاذ اگر وہ مسئلے قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا اجتہد برأیہ، اپنے دماغ سے فیصلے کروں گا، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں سمجھ کر فیصلے کروں گا، اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اے اللہ میرے یہ فیصلوں کو نیک کر دیجئے، صحیح کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر اپنی زبان سے جو جملہ بولا، آپ نے فرمایا الحمدللہ وفق رسول رسولی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی۔ تو گویا اللہ کے نبی حضرت معاذ کو ٹرین کر رہے تھے اگلے وقت کے لیے۔ وہاں یمن کے اندر لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، ایک سوشل لائف کا جانور ہے انسان۔ جس طریقے سے یہ جانور جنگلوں میں جیتے ہیں، انسان سماجی حیوان ہے، اور ہم حیوان ناطق ہیں، یعنی بولنے والے حیوان ہیں۔ بیل، گائے، بھینس وغیرہ، بکریاں وہ جانور ہیں جو بولتے نہیں۔ سب کی بولی الگ الگ ہے، ہماری بولی الگ ہے، ہماری بولی اللہ نے سارے مخلوقات میں ہم کو اشرف المخلوق بنایا، لیکن ہم بھی حیوان ہیں۔ حیوان کا مطلب جس کے اندر جان ہے۔ اس مائک کو حیوان نہیں بولتے، یہ فیان اور یہ پنکھوں کو حیوان نہیں بولا جاتا کیونکہ ان کے اندر جان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے بس۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، آخرت کا گھر اصل میں زندگی کا گھر ہے، حیوان۔ اللہ نے آخرت کو بھی حیوان کہا کیونکہ وہاں لوگوں کو زندگی ملے گی، اور وہ آخرت کا جو دن ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وہاں جنتی ہمیشہ جنت میں، جہنمی ہمیشہ جہنم میں۔ تو وہ آخرت کے دن کو موت نہیں آئے گی، اسی لیے اللہ نے اس کو حیوان کہا۔ تو انسان بھی جاندار ہے، جسم میں جان ہے تو حیوان ہے، اور ہم سماجی حیوان ہیں، سوشل لائف کے حیوان ہیں ہم۔ لہذا ہماری لائف سائنس بھی الگ ہے، جہاں دو چار لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں مسائل خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل یمن جا رہے تھے، مسائل پیدا ہونا فطری بات تھی، چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کو ٹرین کیا کہ وہ لوگوں کے مسئلوں کو کیسا حل کریں گے۔
چنانچہ انہوں نے کہا کہ قرآن سے حل کروں گا، وہاں نہ ملے تو حدیث سے حل کروں گا، وہاں نہ ملے تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنا دماغ لڑاؤں گا۔ اسے اجتہاد کہتے ہیں، مسئلے نکالنا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے نبی کی 6 لاکھ حدیثیں، قرآن مجید کی 500 آیتوں کو رکھ کر 17 لاکھ مسئلے مسائل نکالے۔ 17 لاکھ مسئلے مسائل، اسی لیے انہیں مجتہد کہا جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے کے اندر بعض بد دماغوں کو ان کے مسائل سمجھ میں بھی نہیں آتے، اسی لیے وہ ترانہ الاپتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو سمجھو۔ کیا ضرورت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام احمد کو، امام مالک کو فالو کرنے کی؟ اب بتائیے، رکشہ چلانے والا ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو رکھ کر مسئلہ نکالے گا؟ مسئلہ کیا، وہ تو قرآن اور حدیث کا جنازہ ہی نکال کے چھوڑے گا۔ اب ان نادانوں کو کون سمجھائے کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سمجھنا ہر دماغ کے بس کی بات نہیں۔ یہ عبد الملک شامزی کی بات کو لوگ ڈائریکٹ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہاں ایک مطلب بول رہے ہیں، لوگ جو ہے دوسرے مطلب نکال کے بدنام کرتے ہیں۔ تو ایک گنہگار انسان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کھوپڑیوں کو، تو اللہ پاک کی صاف صاف بات سمجھ میں آ جائیں گے ڈائریکٹ؟ یہ سب اپنے اپنے پاگل پن ہیں۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امت پر احسان ہے۔ بھائی آج کل آم کا سیزن شروع ہو رہا ہے، ہمارے علاقے کے اندر ماشاءاللہ جو آم نکلتا ہے پوری دنیا کھاتی ہے اسے، جگتیال ڈسٹرکٹ کے آم کو۔ اب ملے وغیرہ ہزاروں ایکڑوں میں آم کے ملے ہیں، تو ذرا یہ جو آم کے ملے پکڑنے والے جو لوگ ہیں ان سے آپ جا کر پوچھیں کہ آپ آم کے ملے کیسا خریدتے ہیں، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی پھول آنے سے پہلے ہی خرید لیتے ہیں ملے۔ تو بولی کس کی لگ رہی؟ بولی جھاڑ کی لگ رہی، اور قیمت کس کی ادا کر رہے ہیں؟ آم کی ادا کر رہے ہیں۔ آم تو ابھی آیا ہی نہیں، نہ آم آیا نہ آم کا پھول آیا۔ تو قرآن میں بتائیے یہ مسئلہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ملے گا قرآن میں یہ مسئلہ۔ حدیث میں بتائیے یہ مسئلہ کہاں ہے؟ حدیث میں بھی کہیں نہیں ملے گا یہ مسئلہ۔ لیکن علماء نے اس مسئلے میں امت کی رہبری کی۔ حدیث میں آپ کو اصول ملے گا، حدیث میں آپ کو ایک ڈیڈ لائن ملے گی۔ علماء نے اس ڈیڈ لائن کو سامنے رکھ کر مسئلہ بنایا، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ سیدنا معاذ بن جبل نے یہی کہا تھا کہ میں قرآن اور حدیث کی ڈیڈ لائن کو سامنے رکھ کے مسئلہ بتاؤں گا لوگوں کو۔ تو بہرحال بات ایک الگ موضوع پر نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ایسا تیار کیا۔ کسی کے لیے آپ نے دعا دی، اے اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا ایسا علم دیا، قیامت تک آنے والے لوگ ان کے قرآن کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ کسی کے بارے میں ہمارے نبی نے دعا دے دی کہ اے اللہ اس کو مسئلے مسائل کا علم سکھا دے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی تربیت اور ان کی دعا کی برکت سے ان صحابی کو ایسے مسئلے مسائل کا علم دیا، قیامت تک آنے والے اس صحابی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان میں الگ الگ کوالٹیز کے صحابہ تھے، الگ الگ درجے کے صحابہ تھے۔ پھر بعض صحابہ وہ تھے جو آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے داماد تھے یا آپ کے نواسے تھے، جیسا حضرت حسن اور حسین مشہور ہے، یہ آپ کے نواسے تھے۔ اور آپ کے دامادوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ نے اپنی 2 بیٹیاں دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ نے بی بی فاطمہ سے نکاح فرمایا۔ یہ جو اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے سلسلے میں دلوں کو صاف کرنے کا بھی وعدہ کیے تھے۔ تو پھر یہ جتنے بھی صحابہ تھے یہ سارے کے سارے وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی سلیکٹڈ جماعت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلیکشن ہوا تھا نبی کے لیے باضابطہ۔ اب اس میں بعض صحابہ وہ بھی تھے جو پہلے مسلمان ہو گئے تھے، انہیں اولین کہا جاتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کے وہ صحابہ جو اسلام میں دین میں سبقت لے جانے والے،
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، چاہے وہ پہلے مسلمان بننے والے ہو، چاہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے انتقال سے کچھ پہلے اسلام قبول کیا ہو۔ اگر وہ صحابہ کرام کی جماعت کا حصہ ہے تو بس وہ صحابی ہے۔ تو اخیر میں بعض صحابہ نے اللہ کے نبی کے اخیر زمانے میں اسلام قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مرتبہ دیا کہ پھر بڑے بڑے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہونے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے سے 2.5 سال پہلے مسلمان بنے تھے وہ۔ گویا اللہ کے نبی کی 63 سالہ زندگی میں ان کو اخیر کے 1.5-2 سال ملے تھے رہنے کے لیے، 2.5 سال۔ ساری زندگی اللہ کے نبی کو دیکھتے ہوئے گزر گئی، لیکن اخیر کے چند سال جس کا کوئی شمار بھی نہیں، اگر بچہ پیدا ہو جائے اس مدت میں تو ہمارے اپنے علاقے میں بچہ دودھ بھی نہیں چھوڑتا، تو اتنی کم مدت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی صحبت کی ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ ان اخیر کے چند مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کی سربلندی کا کتنا بڑا کام لیا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو حضرت خالد بن ولید سے 20 سال پہلے مسلمان بن گئے تھے، یا 15 سال یا 10 سال پہلے مسلمان بنے تھے، ان میں سے بعض کو اتنا موقع نہیں ملا جتنا حضرت خالد بن ولید کو موقع ملا رضی اللہ عنہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کی اس کوالٹی کو اور ان کی اس صلاحیت کو کام میں لگایا۔ اسی طریقے سے ایک مشہور صحابی ہے جو رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوتے ہیں، جو رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہوتے ہیں، جو رشتے میں ہم سب کے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمانی رشتے کے ماموں ہوتے ہیں، وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے نبی کو نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ گویا اللہ کے نبی جس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بڑی مشکل سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 30 سال کے قریب تھی، بھری جوانی کا عالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ کی فطرت میں پہلے ہی سے سلامتی رکھی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے جو والد تھے ابو سفیان، جو بعد میں اللہ کے نبی کے خسر بنے اور ہم سب کے ایمانی رشتے کے نانا بنے، تو سیدنا ابو سفیان اللہ کے نبی کے کٹر دشمن، جتنی بھی جنگیں کفار مکہ میں اور نبی کے درمیان میں ہوئی، ہر جنگ کی کمانڈرشپ ابو سفیان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ حضرت ابو سفیان کٹر دشمن، قریش کے، مکہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ، بڑے بڑے سردار ابو سفیان کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ گویا ایک اعتبار سے ابو سفیان ان سب کے سپریم لیڈر تھے، اور یہ سپریم لیڈر کے بیٹے حضرت امیر معاویہ۔ جنگ بدر ہوئی، ابو سفیان اللہ کے نبی کے مقابلے میں، جنگ احد ہوئی، ابو سفیان اللہ کے نبی کے مقابلے میں، صلح حدیبیہ کا موقع آیا، حدیبیہ کا مسئلہ ہوا، ابو سفیان ہمارے نبی کے مقابلے میں، جنگ خندق اور جنگ احزاب ہوئی، ابو سفیان ہمارے نبی کے مقابلے میں۔ لیکن آپ دیکھیں اسی ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ باپ لیڈر ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی کی دشمنی میں سب سے آگے جانے کے باوجود، ہمیشہ حضرت ابو سفیان اپنے باپ کی اس کارگزاریوں کا بائیکاٹ کرتے اور ہمیشہ اپنے آپ کو نبی کے مقابلے میں جنگ میں لا کر کھڑا کرنے سے بچاتے۔ چنانچہ پہلے ہی مسلمان بن گئے، لیکن اپنی ماں کے اور اپنے باپ کی رعایت میں اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، ان کی بیوی ہندا بھی مسلمان ہو گئی، اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ باضابطہ طور پر آ کر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے، جو ہم سب کی ایمانی ماں ہے، اما جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح فرمایا۔
پھر تو اب ابو سفیان اللہ کے نبی کے رشتے کے سسرے ہو گئے، اور سسرا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا، ہم نے انسان کے لیے دو رشتے رکھے، ایک خونی رشتہ بلڈ ریلیشن، اور دوسرا سسرالی رشتہ۔ جس طریقے سے اپنی ماں اپنا باپ ماں باپ ہے، اسی طریقے سے ہماری ساس اور ہمارا سسرا وہ بھی ہمارے ماں باپ، انسان مرد کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ساس اور سسرے خاص ماں باپ کی طرح مقدس معظم، ان کا اکرام کیا جائے گا۔ سیدنا ابو سفیان کو اللہ کے نبی نے یہ مرتبہ عطا کیا، اور اب کیا تھا، ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ اللہ کے نبی کے ایسے رائٹ ہینڈ بنے، وہ ایسے ہمارے نبی کے مددگار بنے۔ اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو لسٹ آؤٹ کیا تھا، چند صحابہ کو آپ نے شارٹ نوٹ کیا تھا۔ ان صحابہ کا کام تھا جب بھی ہمارے نبی پر وحی آتی لکھ لینا، وہ صحابہ لکھ لیا کرتے تھے اس کو، انہیں کاتبین وحی صحابی کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید جب پہلی دفعہ قرآن اترتا تھا اس کو لکھنے کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایسے صحابہ کرام میں پہلا نمبر حضرت زید بن ثابت کا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت تھی، بھلے ہی چھوٹی جماعت تھی، اس جماعت کے جو بڑے صحابی تھے وہ حضرت زید بن ثابت پہلا نمبر، تو دوسرا نمبر حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ اور اس زمانے میں اللہ کے نبی نے اطراف کے علاقے کے جو دوسری قوموں کے بادشاہ تھے، اللہ کے نبی نے ان کو خطوط لکھے تھے، ان کو لیٹر لکھے تھے۔ صحابہ ہمارے نبی کا پیغام لے جا کر ان بادشاہوں کو پہنچاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے لیٹروں کی لکھنے کی ذمہ داری، اور باہر سے جو بادشاہوں کے لیٹر آتے ہیں ان لیٹروں کو پڑھنا، اس کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری ہمارے نبی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگائی تھی۔ گویا اگر آپ کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی کے سب سے پہلے پرسنل اور پرنسپل سیکریٹری اگر کوئی تھے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کئی دفعہ دعائیں دی۔ آپ نے ایک دفعہ دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ امیر معاویہ کو قرآن مجید کا علم دے دے، وقیہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ کہیں پر اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کی لیڈرشپ کے لیے دعا دی، اور اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو باضابطہ تیار کیا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے اما جان حضرت ام حبیبہ کے پاس، اس وقت بھائی اپنے بہن کے گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ اپنی بہن حضرت ام حبیبہ کے گود میں سر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی کے سر میں یوں کر رہی تھی، مالش کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی آئے، آ کر آپ نے پوچھا کہ ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں میرے بھائی کے سر میں تیل لگا رہی ہوں کیونکہ میں میرے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اما واللہ، اے ام حبیبہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تو ہی صرف تیرے بھائی سے محبت نہیں کرتی ہے، تیرے بھائی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد پہلے امیر المومنین، پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، تو اسلام پر ایک بہت بڑا اسلام کے سامنے چیلنج اور ایک فتنہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مسلمہ کذاب جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا مسلمہ کذاب کی گردن مروڑنے کے لیے اور اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ چنانچہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسلمہ کذاب حضرت امیر معاویہ کے تلوار کے اٹیک سے جہنم میں پہنچا ہو، اور حضرت ابو بکر نے حضرت امیر معاویہ کو جارڈان کا گورنر بنا کر بھیجا، اردن کا گورنر۔ آج بھی دنیا کے نقشے پر جارڈان موجود ہے۔ کسی زمانے میں جارڈان کی سرزمین کے گورنر حضرت امیر معاویہ ہوا کرتے تھے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ سیدنا عمر فاروق یہ وہ صحابی تھے جن کے سامنے ہر کسی کی دال نہیں گلتی تھی، جن کے سامنے پر مارنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کو، سیریا کو فتح کرنے کے لیے
صحابہ کرام کی جو جماعت بھیجی اس جماعت کا امیر حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو بنایا، اور سیکنڈ امیر ان کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ کو بنایا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر انہوں نے سیریا کو فتح کیا اور وہاں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ بعد میں اپنی اخیر عمر میں حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ کو سیریا کا گورنر بنایا۔ پھر سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان غنی 13 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور یہ 13 سال مکمل حضرت امیر معاویہ کا سیریا کے اوپر ہولڈ تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث فرمائی، اول جیش یغز البحر فقد اوجبت له الجنہ، کہ روئے زمین کے اوپر مسلمانوں کی پہلی وہ جماعت جو سمندری جنگ لڑے گی، اللہ تعالیٰ اس جماعت پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ چنانچہ جدہ کا جو سمندر ہے جسے ریڈ سی کہا جاتا ہے، اس سمندر سے آپ آج دنیا کے میپ میں دیکھیں، جدہ کے سمندر سے اوپر ایک راستہ جائے گا، جا کر مصر کے پاس ٹکرائے گا، وہاں سے مصر سے ایک راستہ جائے گا بلیک سی کے اندر، جو بعد میں نہر سوئس کے نام سے ایک کنال بنایا گیا، سوئس کنال کے نام سے، اور ساری دنیا کے جہاز آج ٹرانسپورٹنگ والے وہیں سے گزرتے ہیں۔ یہ سوئس کنال کا پلان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا تھا، لیکن آج سے 100 سال پہلے انگریزوں نے حضرت عمر فاروق کے پلان پر عمل کیا اور سوئس کنال بنایا۔ سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں وہ کنال تو تھی نہیں، ساری فوجیں مصر تک گئی، وہاں سے زمین سے سفر کیا، پھر اس کے بعد جو سمندر آتا تھا اس سمندر میں صحابہ کرام نے اپنی کشتیوں کو ڈال دیا، اور حضرت امیر معاویہ نے اس زمانے کی ایک بڑی کشتی بنائی جس کے اندر 1300 چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے برابر جگہ تھی، اور اس کے اندر صحابہ کرام بیٹھ کر سمندر کو پار کر کر، ابھی آپ دنیا کا جب نقشہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک کنٹری دکھے گا جسے کپروس یا چپروس کہا جاتا ہے، اردو میں اسے قبرص کہا جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے گورنری کے اندر اس قبرص کو فتح کیا، اور اللہ کے نبی نے جو دعا دی تھی، میری جماعت میری امت کے وہ لوگ جو سب سے پہلے سمندری جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنتی بنائیں گے، اس اعتبار سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی کہلائے۔ پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، 4-5 سال وہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ رہے، تب بھی حضرت امیر معاویہ ملک شام کے سیریا کے گورنر۔ پھر حضرت علی جب شہید ہو گئے، پھر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کا زمانہ آیا۔ حضرت حسن 6 مہینے مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ حضرت علی نے اپنی اخیر عمر میں اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ بیٹا، اگر حکومت کے سلسلے میں تمہارا امیر معاویہ سے ٹکراؤ ہو جائے تو تم سرنڈر ہو جانا۔ چنانچہ حضرت حسن نے لوگوں کے بھڑکانے کے باوجود اور اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیاری کر لی، اور اب پوری اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر پرتگال سے لے کر چائنا کے بارڈر تک سیدنا امیر معاویہ وہ واحد مسلمان بادشاہ ہے جن کی حکومت کا کل رقبہ اگر کاؤنٹ کر لیا جائے 64,65,000 مربع میل پر، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کے جھنڈے لہرانے والا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلے کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ساری دنیا کے اندر برپا کرنے والا اگر کوئی نام ہے تو وہ کاتب وحی خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، بدقسمتی سے جب مسلمانوں میں ایک جماعت پیدا ہو گئی جو اپنے آپ کو شیعان علی، حضرت علی کے چاہنے والے کہلانے لگی، اس نے حضرت علی کی محبت میں اور حضرت امیر معاویہ کی دشمنی اور ان کی نفرت میں ایسی من گھڑت روایتیں گھڑی اور ایسا لوگوں کو گمراہ کیا کہ کل جب 22 رجب گزر چکا تو انہوں نے حضرت معاویہ کے انتقال کے دن کو جشن کے طور پر منانے کے لیے پوری دنیا
دنیا کے سامنے 22 رجب کے دن رجب کے کنڈوں کی ایک تھیوری پیش کی، اور ہماری مسلمان قوم نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی رعایت کے اور بغیر کسی حقیقت کی تن تک جا کر گہرائی سے غور و فکر کرنے کے لوگوں نے اسے اپنا لیا۔ یوں اس طریقے سے اللہ کے نبی کے ایک چہیتے صحابی کی انتقال ایک موضوع بن گئی اور ایک روایت بن گئی۔ لہذا ہم مسلمانوں کو ہر چیز کی تحقیق کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے 22 رجب کے دن جو کنڈوں کی عید منائی جاتی ہے وہ کسی پیر کی یا کسی امام کی فاتحہ نہیں ہوتی، دراصل شیعوں کی جانب سے، رافضیوں کی جانب سے، سیدنا امیر معاویہ کے دشمنوں کی جانب سے وہ عید منائی جاتی ہے ان کے انتقال کے جشن میں۔ یاد رکھیں، ایک بڑے بزرگ علامہ یوسف خفاجی نے ایک جگہ پر لکھا، من یطعن معاویہ فہو کلب من کلاب الہادیہ، جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، امیر معاویہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم کے بدترین کتے ہیں۔ اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کا ہر صحابی ہماری کروڑوں جانیں ان کے قدموں میں قربان ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں نفرت کے جذبات پیدا کرنا انسان کے منافق ہونے کی علامت ہے اور انسان کے کفر کے موت مرنے کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے، اللہ ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ کرام کی محبت پیدا کر دے اور ہماری قیامت تک آنے والی پیڑھیوں میں، ہماری اولاد میں اللہ صحابہ کرام کی محبت ڈال دے، تاکہ کل کے دن قیامت میں جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہوگا تو اللہ کے نبی یہ کہہ کر ہمیں بلا کر اپنے سینے سے لگا لے کہ تیرے سینے سے مجھے میرے صحابہ کی محبت کی بو آتی ہے، یا یہ نہیں کہ نبی ہمیں دھتکار دے اور یہ کہہ دے کہ تیرے دل میں میرے صحابہ کا بغض چھپا ہوا ہے، میرے صحابہ کی نفرت چھپی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ان کو چاہنا جن کو نبی نے چاہا، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جن کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن مجید بھرا پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی روایتیں بھری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو حضرات صحابہ کرام کا عشق نصیب فرمائے اور ان کی کامل اتباع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔